لاڑکانہ میں دو گروہوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں، ایک دوسرے کے اوپر بھاری ہتھیاروں سے حملے کرتے رہے۔ رت ڈیرو کا علاقہ مسلسل فائرنگ سے نو گو ایریا بن گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کی زد میں آ کر ایک خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دونوں گروہوں کے 40 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ کراچی میں ڈاکوں کی واردات نے ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ گولڈ میڈلسٹ کیمیکل انجینئر حافظ قرآن 14 سال نوجوان کو موبائل فون اور چند روپوں کے لیے قتل کر دیا۔ 27 سالہ اتقاء گلشن اقبال میں بیکری سے گھر جاتے ہوئے ڈاکوؤں کا نشانہ بنا۔ ان کی گزشتہ سال ہی شادی ہوئی تھی۔ گزشتہ روز گلشن اقبال بلاک 7 میں بیکری سے سامان لے کر آنے والے 27 سالہ اتقاء کو مسلح ڈاکوؤں نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنے گھر سے چند قدم کی دوری پر تھا۔ واردات کے دوران ملزمان نے فائرنگ کر کے اتقاء کو موقع پر ہی قتل کر ڈالا اور اس کی موٹر سائیکل، موبائل فون اور پرس لے کر فرار ہو گئے۔ بائک چھیننے کے لیے آئے تھے اس کی، اور تقریباً 4 بجے تک کا وقت تھا، اور بس اس نے میرے بھائی نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی اور پھر بھی اس کو گولی مار دی اس کو۔ واقعے کا مقدمہ مقتول کے بھائی کی مدعیت میں تھانہ گلشن اقبال میں ڈکیتی اور قتل کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا۔ پولیس کو جائے وقوع سے 9mm پستول کا ایک خول بھی ملا ہے جسے فورینسکس کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ مقتول اتقاء کی نماز جنازہ میں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خوشیری سمیت MKM کے ارکان صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی نے شرکت کی۔ مقتول اتقاء کی نماز جنازہ جامعہ ستاریہ اسلامیہ میں ادا کی گئی۔ اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے کہ خدارا اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہ بنایا جائے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہاں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ پچھلے 5 مہینے کے اندر اس شہر میں 80 لوگ، 80 نوجوان اپنی جانوں سے چلے گئے، صرف موبائل کی وجہ سے، صرف بائک چھیننے کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سارے واقعات حکومت وقت کے لیے چیلنج ہیں۔ کراچی میں رواں سال اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے دوران اب تک 71 شہریوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ امن و امان کے حوالے سے گزشتہ دنوں صدر مملکت آصف علی زرداری نے خصوصی احکامات بھی جاری کیے ہیں، لیکن پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں تاحال ناکام دکھائی دیتی ہے۔ نوشہرہ کے اسپتال میں طبی عملے کی بے حسی نے لاوارث مریض کی جان لے لی۔ ایمرجنسی کے عملے نے طبی سہولت دینے کی بجائے مریض کو کھلے آسمان تلے چھوڑ دیا۔ علاج کے بغیر مریض ہلاک ہو گیا۔ مریض کو ایک روز قبل ریسکیو کی ایمبولینس سے میاں راشد شہید میموریل اسپتال پر بھی لایا گیا تھا۔ 3 گھنٹے ایمرجنسی بیڈ پر رکھا گیا، علاج شروع نہ کیا گیا اور کچھ دیر بعد مریض کو ویل چیئر پر اسپتال کے صحن میں لا کر چھوڑ دیا گیا۔ چند گھنٹوں بعد مریض دم توڑ گیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جماعت اسلامی کے تحت کراچی میں غزہ ملین مارچ ہوا، جس میں خواتین اور بچوں نے بھی فلسطین کے حق میں آواز بلند کی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مسلم حکمران آج اسرائیل کو جواب دینے کا اعلان کر دے تو کل جنگ رک جائے گی۔ ولید احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ آپ کو بتائیں گے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف کیس کی سماعت کل سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ سماعت کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر گزشتہ سماعت 6 مئی کو ہوئی تھی۔ گزشتہ سماعت جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی تھی۔ 6 مئی کو سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ 6 مئی کو سماعت کے دوران عدالت نے اٹارنی جنرل اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کیے تھے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص اضافی نشستوں پر آنے والے ارکان کو ووٹ دینے سے روک دیا تھا۔ جنوبی ایشیا میں سیاحوں کی جنت سمجھے جانے والے ملک مالدیپ نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی سیاحوں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مالدیپ کے صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والوں کے داخلے پر پابندی لگا رہے ہیں۔ کابینہ نے اسرائیلی شہریوں کے ملک میں داخلے سے متعلق قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے امدادی مہم کے لیے صدر خصوصی ایلچی بھی تعینات کریں گے۔ خوبصورت سیاحتی مقامات کے لیے مشہور مالدیوز میں صرف گزشتہ سال 11,000 اسرائیلی سیاح آئے تھے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی عبوری ضمانت ختم ہو گئی۔ اروند کیجریوال کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے دلی کے وزیر اعلیٰ کو انتخابی مہم میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت دے کر 11 مئی کو رہا کیا تھا۔ کیجریوال کی 1 جون تک عبوری ضمانت منظور کی گئی تھی۔ اروند کیجریوال کو شراب پالیسی کیس میں کرپشن الزامات پر 21 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ میر پور خاص میں مینگو فیسٹیول ختم ہونے پر شرکاء نے اسٹالز پر رکھے آم کے تھیلے اور دیگر پھل لوٹ لیے۔ لوٹ مار کرنے والوں میں خواتین بھی شامل رہیں۔ 3 روزہ مینگو فیسٹیول میر پور خاص میں جاری تھا۔ آج اس کا اختتام تھا اور جب یہ اختتام ہوا تو لوگوں نے شرکاء نے پھل اور آم کے تھیلے لوٹ لیے۔ لوٹ مار کرنے والوں میں وہاں موجود خواتین بھی شامل رہیں۔
सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के शहर बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में है। बढ़ते दर्जा हरारत ने शहरियों को निढाल कर दिया। इतवार को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 48 डिग्री, जबकि सिडनी, जैकबाबाद में 47, दादू, डीजी खान और गुजरांवाला में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी से शहरी बेहाल होने लगे। शदीद गर्मी के साथ साथ कई घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को एक अजियत में मुब्तला कर दिया है। गर्म हवाओं से बचने और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश लग गया। लोड शेडिंग के बायस बर्फ़ कम मिकदार में बन रही है, जिसकी वजह से फ़रोख्त करने वालों ने कीमत में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। चीन का खलाई मिशन चैंग-E6 कामयाबी से चांद के दूर दराज तारीख हिस्से पर लैंड कर गया। चांद के हिस्से पर लैंड करने वाला चीन पहला मुल्क बन गया। खलाई मिशन चांद की सतह के नमूने लेकर आएगा। 3 मई को रवाना होने वाले चीनी खलाई मिशन की 53 दिनों में जमीन पर वापसी होगी। इस्तांबुल में पेश आए अफसोसनाक वाक़े का जिक्र। तुर्क शहर इस्तांबुल में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 1 शख्स हलाक, 8 जख्मी हो गए। इमारत गिरने का मंजर नज़दीकी CCTV कैमरे और गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में महफूज हो गया। इमारत गिरने की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। अमरीकी सुपर मॉडल बहनों बेला हदीद और जीजी हदीद ने फ़लस्तीनियों के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। ये इमदाद गजा के लोगों के लिए काम करने वाली इमदादी तंजीमों को दी जाएगी। दोनों सुपर मॉडल बहनों के वालिद फ़लस्तीनी बिजनेसमैन हैं और गजा की हिमायत में पेश रहे हैं। आपको बताते हैं, सऊदी अरब ने T20 वर्ल्ड कप जीतने की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगला हज बतौर शाही मेहमान करवाने का ऐलान किया है। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने एक बयान में कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी टीम यकीनन वर्ल्ड कप जीतेगी। My message for my brother in cricket team, Pakistan cricket team, I hope inshallah to win, and we have to win inshallah, and I promise inshallah next year inshallah when we win inshallah World Cup will be inshallah the royal guest for the Hajj.